السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ آئیے شروع کرتا ہوں آج کی بات میں تازہ ترین باحجاب طالبات کی آواز اور علماء کرام کی خاموشیاں۔ سروں سے برقعے اور چہروں سے حجاب کھینچے جا رہے ہیں اور علماء کرام خاموش ہیں، اور جو خاموش نہیں ہیں وہ اخباروں میں اپنی تصاویر کے ساتھ بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ برقع اور حجاب پر پابندی کے معاملے کو سڑکوں پر نہ لایا جائے۔ سوال یہ ہے پھر کیا کیا جائے؟ کیا مائیں اور باپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں کہ وہ ایسا کرے، اب آپ برقع اور حجاب اتار دیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے، آپ سے آپ کے بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں، آئین نے آپ کو جو مراعات فراہم کیے ہیں، سہولیات دی ہیں، ان سے محروم کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کا علاج خاموشی ہے؟ کیا آواز اٹھانا جرم ہے اس ملک میں، جسے جمہوری اور سیکولر کہتے ہمارے علماء کرام اور دانشوروں اور ان سے بھی زیادہ مسلم سیاستدانوں کی زبانیں نہیں تھکتی؟ ہر ایک شہری کو اپنے حق و حقوق کے لیے پرامن طور پر آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، تو کیوں نہ اس اجازت کا استعمال کیا جائے اور ساری دنیا کو بتایا جائے کہ مسلمانوں کے حقوق خطرے میں ہیں۔ حجاب کے معاملے میں علماء کرام کی خاموشی نے مسلم بچیوں کو بڑا ہی دکھ دیا ہے، اتنا دکھ کہ باحجاب بچیوں کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کہ اگر علماء کرام یہ چاہتے ہیں کہ بچیاں حجاب کے معاملے پر آواز نہ بلند کریں تو پھر آپ مسجدوں سے اعلان کر دیں ہم حجاب اتار دیں گے۔ آپ جواب دیں ان بچیوں کو، ہمارے علماء یہ ناراض بچیاں اگر حجاب اتارنے لگیں تو پھر علماء کرام کیا کریں گے جو پہلے سے ہی ارتداد اور مسلم بچیوں کی غیر مسلموں سے شادی کے مسائل کو حل نہیں کر سکے ہیں؟ آج باحجاب بچیاں جو جنگ لڑ رہی ہیں، ان میں ان کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے، ان کی پشت پناہی کی ضرورت ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے دینی قائدین صرف اس لیے باحجاب طالبات کی تحریک سے ناراض ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ فرقہ پرستوں کو، بالخصوص RSS اور BJP کو فائدہ پہنچے گا۔ انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اس سے تشدد پھوٹ سکتا ہے۔ جناب، ان فرقہ پرست عناصر کو جو فائدہ پہنچنا ہے وہ تو ہر حال میں پہنچے گا، چاہے آپ آواز بلند کریں نہ کریں، خاموش رہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بات کہیں، اپنی بات کہیں۔ علماء کرام کو یہ احساس مارے ڈال رہا ہے کہ اس بار بچیاں خود آگے بڑھ آئی ہیں اور قیادت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے دینی اور مذہبی قائدین میں دور اندیشی کا فقدان ہے، اس لیے وہ کبھی بھاگوت سے ملتے ہیں، کبھی RSS سے مذاکرات کو درست سمجھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سیکولر پارٹیوں سے بہتر تو BJP ہے، اور کبھی خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صف آرائی کر لیتے ہیں۔ ہر کوئی الگ الگ سیاسی پارٹیوں کا ہمنوا بنا پھرتا ہے، کوئی SP میں، کوئی کانگریس میں، تو کوئی BJP میں۔ اس طرح تو ہوا اور اکھڑ جاتی ہے۔ کیا ہمارے مذہبی اور دینی قائدین، بورڈ، جماعتیں اور تنظیمیں اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر باحجاب طالبات اور بچیوں کی آواز میں آواز ملانے کے لیے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں گے؟ اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔